الرحمن الرحیم۔ پہلے ہم نے سورۃ فجر کا ترجمہ کیا۔ اس کی کیونکہ آیات زیادہ تھی، ایک ہی ویڈیو میں جو ہے ترجمہ کروانا اور پھر تفسیر کروانا ویڈیو زیادہ بڑی ہو جاتی، اس لیے میں نے اس کو 2 پارٹ میں کیا کہ پہلے پارٹ میں ہم نے ترجمہ اور دوسرے میں مختصر تفسیر۔ والفجر، اس صورت میں اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ 5 چیزوں کی قسم کھاتے ہیں۔ سب سے پہلی فجر کی اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی کہ والفجر، قسم ہے فجر کی۔ اس میں ہر صبح کی فجر شامل ہے، یعنی صبح صادق کا وقت ہے، ہر روز کی صبح جو کہ عالم میں ایک انقلاب لاتی ہے۔ جو ایک دفعہ صبح آتی ہے وہ دوبارہ نہیں آتی۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر رات کے اندھیرے میں سے ہر صبح کو نکالتے ہیں۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اس صبح کی قسم کھائی، والفجر، قسم ہے فجر کی، ولیالٍ عشر۔ دوسری قسم جو اللہ تعالیٰ نے کھائی وہ ہے ولیالٍ عشر، 10 راتوں کی قسم۔ اس پر مفسرین کے بہت زیادہ اقوال ہیں، اور جو اہم قول ہے وہ ہے لیالٍ عشر، اس سے مراد ذو الحجہ کی 10 راتیں ہیں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عبادت کرنے کے لیے اللہ کے نزدیک سب دنوں میں سے عشرہ ذی الحجہ سب سے افضل ہے۔ اس کے ہر دن کا روزہ 1 سال کے روزوں کے برابر، اس کی ہر رات کی عبادت شب قدر کے برابر ہے۔ اس سے مراد ذو الحجہ کی 10 راتیں مراد لی گئی ہیں، اور بعض مفسرین کہتے ہیں کہ یہ وہی 10 راتیں تھیں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بھی 30 راتوں کا اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا تھا، لیکن پھر ان کو 10 کے ساتھ ملا کر پورا کیا۔ والشفع، اور قسم ہے جفت کی، والوتر، اور قسم ہے طاق کی۔ یہاں سے مراد جو ہے مفسرین بیان کرتے ہیں کہ نمازیں ہیں، کہ کچھ نمازوں کی تعداد جو ہے وہ جفت ہوتی ہے، اور کچھ نمازوں کی تعداد جو رکعتیں ہیں وہ طاق ہوتی ہیں۔ رکعتیں کچھ نمازوں کی جفت اور کچھ کی طاق ہیں۔ آگے ہے واللیل، قسم ہے رات کی، اذا یسر، جب وہ چلے۔ اس سے مراد 9 ذو الحجہ کی رات لی گئی ہے، جبکہ تمام حاجیوں کا اس وقت 9 ذو الحجہ کو تمام حاجیوں کا میدان عرفات میں جمع ہونا ضروری ہوتا ہے۔ یہ قسمیں کھانے کے بعد اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں حل فی ذالک قسم لذی حجر، کہ ان قسموں میں عبرت ہے عقل والوں کے لیے، صاحب عقل کے لیے، شعور کے لیے۔ 5 قسمیں ذکر فرمانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے غفلت میں پڑے ہوئے انسان کو ایک خاص انداز میں سوچنے سمجھنے کی دعوت دی ہے، اور فرمایا ہے حل فی ذالک قسم لذی حجر، کہ انسان کی عقل اس کو برائی اور جو گناہوں والی چیزیں ہیں اس سے روکنے کے لیے عقل کا استعمال کرے۔ عقل والے آدمی کے لیے قسمیں بھی کافی ہیں کہ اگر در حقیقت انسان کو غفلت سے بیدار کرنے کی ایک تدبیر ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عظمت والی شان نے ان چیزوں کی قسمیں کھا کر یہ بیان کیا ہے کہ ان چیزوں پر ہی اگر انسان غور کر لے کہ یہی چیزیں ہیں کہ انسان کے ہر عمل کا آخرت میں حساب ہونا ہے، اور اس پر جزا و سزا ہونا شک و شبہ سے بالاتر ہے۔ آگے جیسے ہی ہے کہ اسی کے آگے، اسی صورت میں آگے بیان آ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ قسمیں کھانے کے بعد یہ انسان کو کہا کہ وہ اپنی عقل سے کام لے۔ ان قسموں میں عبرت ہے، سوچے کہ ان قسموں میں عبرت ہے عقل والوں کے لیے۔ عقل ہوگی تو عبرت حاصل کرے گا انہی قسموں سے۔ اس سلسلے میں اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے 3 قوموں کا جو ہے وہ عذاب کا ذکر کیا ہے۔ پہلی ان میں سے ہے الم ترا، کیا نہیں دیکھا آپ نے، کیف فعل، کس طرح کیا ربک، آپ کے رب نے، بعاد، قوم عاد کے ساتھ۔ پہلی قوم عاد ہے، دوسری قوم سمود ہے، اور تیسری فرعون کی قوم ہے۔ اب قوم عاد اور قوم سمود دونوں کا تعلق جو ہے ارم سے ہے، ارم قبیلے سے ہے، کیونکہ ارم جو عاد ہے اور سمود ہے ان کے آباء و اجداد ارم سے تعلق رکھتے تھے۔ ارم ذات العماد، عماد اور عمود یعنی ستونوں کو کہتے ہیں۔ قوم عاد کے بہت قد و قدامت بہت لمبے تھے، بہت دراز ان کے قد تھے، اس وجہ سے ان کو جو ہے وہ قوم عاد یعنی ارم ستونوں والے بولا گیا، اتنے لمبے قد تھے۔ اور بعض مفسرین بیان کرتے ہیں کہ ارم اس جنت کا نام تھا جو عاد کے بیٹے نے عاد کا بیٹا تھا شداد، اس نے بنائی تھی۔ اس نے
اور اس کے بھی بڑے بڑے ستون تھے، وہ ایک عظیم الشان عمارت بہت سے ستونوں پر قائم ہوئی، چاندی اور سونے کے جوہرات سے تیار کی گئی تاکہ لوگ آخرت کی جنت کے بدلے اسی جنت کو اختیار کر لیں۔ مگر جب یہ عالی شان محلات تیار ہو گئے تو شداد نے اپنے ملک کے وزیروں کے ساتھ بڑے لوگوں کے ساتھ اس جنت میں جانے کا ارادہ کیا تو اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہوا اور سب کے سب وہیں پہ ہلاک ہو گئے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے اسی قوم کے بارے میں فرمایا کہ یہ قوم اتنے قد و قدامت والی تھی، اتنی طاقتور تھی، اللہ تی لم یخلق مثلھا فی البلاد، کہ نہیں اللہ تی وہ جو لم یخلق نہیں پیدا کیے گئے مثلھا فی البلاد، ان جیسی قوم اس سے پہلے کبھی بھی پیدا نہیں کی گئی۔ فرعون ذی الاوتاد، فرعون میخوں والے، فرعون کو میخوں والا اس لیے کہا گیا کہ یہ اپنی سزا دینے میں بہت جابر تھا، کہ یہ جب کسی کو سزا دیتا تو اس کے جسم میں کیل میخیں ٹھونک دیتا، بری طریقے سے اس کے جسم کو جو ہے وہ کیلوں سے، اور اس کے اوپر جو ہے وہ سانپ اور بچھو چھوڑ دیتا۔ اور بعض مفسرین کہتے ہیں کہ اس نے اپنی بیوی حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ایمان لے، اس کو ان کے ایمان لانے کا پتہ چلا تو اس نے اس کے ساتھ یہ سلوک کیا کہ ان کے جسم پر جو ہیں وہ کیل ٹھونک دیے، اس لیے اس کو ارم فرعون ذی الاوتاد میخوں والے بولا جاتا ہے۔ الذین، وہ جنہوں نے طغوا، سرکشی کی، فی البلاد، شہروں میں، یعنی اپنی مرضی کا کام کیا، سرکشی کی، اللہ کے دین سے، نبیوں سے روح گردانی کی، اللہ نے جو نبی بھیجے تھے ان کی بات نہ مانی، اللہ کو نہ ماننا بلکہ اپنے آپ کو سرکشی کی، انہوں نے شہروں میں اپنے آپ کو جو ہے رب ہونے کا دعویٰ کیا۔ فَأَكْثَرُوا فِيهَا الْفَسَادَ، جتنا ہو سکا انہوں نے اس میں فساد کیا، اپنی طاقت کے مطابق بہت فساد کیا۔ پھر کیا اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں آگے، فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ صَوْتَ عَذَابٍ، پھر برسایا اوپر ان کے آپ کے رب نے کوڑا عذاب کا۔ پھر سمود اور قوم عاد بھی بری طرح تباہ ہوئی، ان کی قوم پر بھی بڑے بڑے عذاب آئے۔ ایک جگہ جو ہے وہ سورۃ اعراف میں چنگاڑ کا عذاب ہے، ایک جگہ جو ہے آسمان سے جو ان پہ پتھروں کی بارش کی گئی، ایک جگہ قرآن مجید میں آتا ہے کہ ان کے اوپر جو ہے طوفان بھیجے گئے جس نے ان کو ایسے کر دیا جیسا کہ کھوکھلی کھجور کی جڑیں ہوں، بکھرے پڑے تھے، ایسے لگتے تھے جیسے ان بستیوں میں کبھی کوئی آباد ہی نہیں ہوا۔ اور فرعون کا جو انجام ہوا وہ یہ تھا کہ فرعون اپنے پورے لشکر کے سمیت وہ دریا میں ڈوب گیا۔ آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، ان ربک لبالمرصاد، بے شک آپ کا رب البتہ گھات میں ہے، آپ کا رب البتہ گھات کہتے ہیں کسی انتظار گاہ کو جو کسی مقام پر بلند ہو جہاں بیٹھ کر کوئی شخص دور دور تک لوگوں کو دیکھ سکے، ان کے افعال اور اعمال کی نگرانی کر سکے۔ مطلب اس آیت کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر انسان کے اعمال اور سکنات، اس کی حالتوں کو دیکھتا ہے اور سب کو ان کی جزا اور سزا دینے والا ہے۔ آگے ہیں فَأَمَّا الْإِنسَانُ، بس لیکن انسان جب آزمایا اس کو، اس کے رب نے پاس عزت دی اس کو اور نعمت دی اس کو، تو وہ کہتا ہے کہ میرے رب نے مجھے عزت دی، اور لیکن جب آزماتا ہے اس کو، پاس اندازہ کرتا ہے اس پر، یہ تنگ کرتا ہے اس پر اس کا رزق، تو وہ کہتا ہے میرے رب نے مجھے رسوا کیا۔ یا انسان سے مراد اصل میں تو کافر انسان ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے متعلق جو چاہے خیال باندھ لے، مگر مفہوم عام کے اعتبار سے وہ مسلمان بھی اس خطاب میں شریک ہے جو اس جیسے خیال میں مبتلا ہو۔ اور وہ خیال یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی کو اپنے رزق میں وسعت اور مال و دولت، صحت، تندرستی سے نوازے تو شیطان اس کے خیالات کو باطل کر دیتا ہے، اس کو کفر میں مبتلا کرتا ہے، اور اول تو یہ سمجھنے لگتا ہے کہ میری ذاتی صلاحیت اور میری عقل کا نتیجہ ہے، یہ مجھے ملنا ہی تھا، میں اس کا مستحق تھا۔ دوسری یہ کہ ان چیزوں کے حاصل ہونے سے یہ قرار دے کہ میں اللہ کے نزدیک بڑا مقبول ہوں، اگر میں مردود ہوتا، اگر میں گناہ گار ہوتا تو مجھے یہ نعمتیں کیوں دیتا۔ اس طرح جب کسی انسان پر رزق کی تنگی، فکر و فاقہ آتا ہے تو اس کو اللہ کے نزدیک مردود ہونے کی دلیل مت سمجھو، نہ ہی وہ اس پر خفا ہو کہ وہ تو مستحق انعام کا تھا اور بے وجہ ذلیل و حقیر کر دیا گیا۔ ایسے خیالات کفار و مشرکین میں ہوتے ہیں۔ قرآن کریم میں کئی جگہ کفار کے ان خیالات کا اظہار بھی کیا گیا ہے، مگر افسوس یہ ہے کہ آج کل بہت سے مسلمان بھی اس گمراہی میں مبتلا ہو رہے ہیں۔
ان حق تعالیٰ ان آیات میں ایسے انسانوں کا حال ذکر فرما کے فرماتے ہیں کلا ہرگز نہیں، بل لا تکرمون الیتیم، یہ معاملہ کلا جو ہے وہ پیچھے والی آیت میں آتا ہے، یعنی یہ اس کا نسبت پچھلی آیت میں ہے، کلا یعنی ہرگز نہیں، تمہارا یہ خیال بالکل باطل بے بنیاد ہے، نہ دنیا میں وسعت رزق جو ہے وہ نیک اور مقبول عند اللہ ہونے کی علامت ہے، اور نہ تنگی رزق جو فکر و فاقہ ہے اللہ کے نزدیک مردود یا ذلیل ہونے کی علامت ہے، بلکہ اکثر اوقات معاملہ اس کے برعکس ہوتا ہے۔ فرعون حالانکہ خدائی دعویٰ کرتا تھا لیکن کبھی اسے سر درد بھی نہ ہوئی تھی، اور بعض پیغمبروں کو دشمنوں نے آرے سے بھی چیر دیا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مہاجرین میں سے جو فقر و فقیر یعنی مفلس ہیں وہ امیر مہاجرین سے 40 سال پہلے جنت میں جائیں گے۔ اور ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ وسلم نے فرمایا حق تعالیٰ شانہ جس بندے سے محبت فرماتا ہے اس کو دنیا سے ایسا پرہیز کراتے ہیں جیسے تم لوگ اپنے بیمار کو پانی سے پرہیز کرواتے ہو۔ آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں بل لا تکرمون الیتیم، یعنی تم یتیم بچے کی عزت نہیں کرتے، یعنی اس سے عزت سے مراد یہ ہے کہ یتیم کے حقوق ادا نہیں کرتے، اس پر ضرورت کے مطابق خرچ نہیں کرتے۔ اگر ضرورت کے مطابق خرچ نہیں کر سکتے تو کم سے کم اس کی عزت تو کرو۔ ہمارے دور میں یتیم کی کوئی عزت ہی نہیں کرتا، اور بلکہ شکر کریں کہ اللہ تعالیٰ نے کسی یتیم کو جو ہے اس کی پرورش کرنے کا اگر آپ کے ذمہ لگایا ہے، کیونکہ بہترین گھروں میں سے بہترین گھر وہ ہے جس میں کسی یتیم کی کفالت ہو رہی ہو، پرورش ہو رہی ہو۔ اور آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَلَا تُحَاضُّونَ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، یعنی تم خود تو کسی مسکین غریب کو کیا دیتے، دوسروں کو بھی اس کی ترغیب نہیں دیتے کہ وہ یہ کام کر لے۔ اگر آپ کر سکتے ہو تو ٹھیک ہے، اگر آپ کے پاس اتنی وسعت نہیں ہے تو دوسروں کو تو ترغیب دو۔ آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ، اور تم کھا جاتے ہو مال مردے کا، أَكْلًا لَمًّا، کھانا سمیٹ کر۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تم وراثت کا مال جو ہوتا ہے مال مردے کا، وہ تم میراث کا مال حلال و حرام سب جمع کر کے کھا جاتے ہو، اپنے حصے کے ساتھ دوسروں کا بھی حصہ کر لیتے ہو۔ یہاں خصوصیت کے ساتھ مال کا ذکر یعنی مردے کے مال کا، وراثت والے مال کا ذکر اس لیے کیا گیا کہ لوگوں کی نظر زیادہ تر، چاہے وہ مسلمان ہوں آج کے دور کے یا اس دور کے کافر تھے، کہ وہ میراث کے مال پر زیادہ نظر رکھتے ہیں۔ ادھر کوئی فوت ہوا اور ادھر اس کے ورثہ جو ہیں وہ وراثت کے اوپر جھگڑا شروع کر دیتے ہیں کہ میرے ہاتھ میں زیادہ مال آ جائے، میرے ہاتھ میں زیادہ مال آ جائے۔ وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا، تم مال سے محبت بہت کرتے ہو۔ بہت کے لفظ اشارہ یعنی کہ مال کی محبت تو انسان کا ایک فطرتی تقاضا بھی ہے، یہ مذمت نہیں ہے، لیکن اگر مال کی محبت میں اس قدر بڑھ جانا کہ کفار جیسی خصلتیں پیدا ہو جائیں تو وہ جو ہے وہ قابل مذمت ہے۔ کلا، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہاں بھی ہرگز نہیں، اذا دکت، یہ مال کسی کام نہیں آئے گا، اذا دکت الارض دکن دکا، جب کوٹ ڈالی جائے گی زمین کوٹ کوٹ کر، اس سے مراد جو ہے وہ قیامت کا زلزلہ ہے۔ وجا ربک، اور آئے گا رب آپ کا، والملک، اور فرشتے، صفاً صفا، صف باندھ کر۔ اللہ تعالیٰ کے آنے کی کیا شان ہوگی یہ تو اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ ہاں، فرشتوں کا صف بر صف آنا یہ قرآن مجید کی کئی آیات سے ظاہر ہے۔ وجیء یومئذ بجہنم، یعنی اس دن جہنم کو بھی لایا جائے گا۔ جہنم کو لانے جانے کا مطلب یہ ہے کہ کس طرح، واللہ عالم، کہ وہ کس طرح میدان حشر میں لائی جائے گی، اس کی حقیقت تو اللہ ہی جانتا ہے۔ ظاہر یہ ہے کہ جہنم جو اب ساتوں زمین کی تہہ میں ہے، اس وقت وہ بڑک اٹھے گی اور سمندر سب آگ ہو کر اس میں شامل ہو جائیں گے۔ اس طرح جہنم جو ہے وہ حشر میں سب کے سامنے لائی جائے گی۔ آگے یوم یتذکر الانسان، اس دن یاد کرے گا یا غور و فکر کرے گا انسان، وَأَنَّىٰ لَهُ، اور کہاں فائدہ دے گی اس کو ذکرٰ، نصیحت کرنا، غور و فکر کرنا۔ اس دن کافر کو یہ سمجھ آ جائے گی کہ دنیا میں مجھے کیا کرنا چاہیے تھا، میں نے اس وقت یہ کیا کیا، یا میں نے اس وقت یہ کیوں نہ سمجھا۔ لیکن اب اس وقت غور و فکر کرنا یا اس وقت کا سمجھنا کسی کام نہیں آئے گا، بے سود ہوگا، کیونکہ عمل اور اصلاح کا زمانہ گزر چکا ہے۔ آخرت دارالعمل نہیں، دارالجزا ہے۔ دنیا میں آگے وہ اس وقت کہے گا، یقول، وہ کہے گا یا لیتنی، اے کاش، قدمت، میں نے آگے بھیجا ہوتا، لی حیاتی، اپنی دنیا کی زندگی میں نے بھی کوئی نیک عمل کر لیے ہوتے۔ اس وقت جب کافر
جزا اور سزا کے عمل کو دیکھیں گے تو اس وقت کہے گا یا لیتنی، آئے کاش میں نے بھی دنیا کی زندگی میں کچھ عمل نیک کر کے آگے بھیجے ہوتے۔ فَيَوْمَئِذٍ، پس اس دن لا يُعَذِّبُ عذابہ احد، ایسا اللہ عذاب دیں گے کہ اس جیسا عذاب کسی نے بھی نہیں دیا ہوگا، اور کافروں کو ایسے جہنم میں باندھیں گے، ایسے جھگڑ دینے والا عذاب ان کو چمٹ جائے گا کہ اس جیسا اللہ تعالیٰ جیسا باندھنا کسی نے نہیں باندھا ہوگا۔ یہ تھا یہاں تک کفار کا انجام۔ آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے اطمینان پکڑنے والی جان۔ یہ آیت آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب پڑھی تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت خوش ہوئے، کہتے ہیں یا اللہ، اے اللہ کے نبی، یہ کتنا پیارا کلمہ ہے، یا ایتھا النفس المطمئنہ۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابوبکر، تیری موت کے وقت بھی فرشتے تجھے اسی لقب سے پکاریں گے، یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے اطمینان پکڑنے والی جان۔ یہ جب انسان، جو اللہ تعالیٰ کا خطاب ہے اپنے اس بندے کے لیے جو اطمینان کیا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ جو میرے ایمان والے بندے ہیں، جو میرے مومن بندے ہیں، لا خوف، نہ ان پر کوئی خوف ہوگا، ولا هم یحزنون، اور نہ وہ غم زدہ ہوں گے۔ خوف ہوتا ہے آنے والی چیز کا، جو وقت آنے میں کہ ہائے ایسا ہمارا اعمال نامہ ہمیں دائیں ہاتھ میں ملے گا کہ پتہ نہیں بائیں میں، یعنی خوف ہوتا ہے مستقبل میں آنے والے پیش ہو جانے والے حادثوں کا، ہائے ایسا نہ ہو جائے، ایسا نہ ہو جائے۔ اور غم ہوتا ہے گزر جانے والے ماضی کا، کہ ماضی میں جس طرح کافر کہیں گے یا کاش ہم نے بھی دنیا کی زندگی میں آگے بھیجا ہوتا، لیکن اللہ کے مومن بندوں پر ایسا کوئی غم، ایسا کوئی افسوس، خوف نہیں ہوگا، کہ خوف یہ نہیں ہوگا کہ اللہ تعالیٰ اسے اطمینان دے دیں گے اپنے اعمال کی وجہ سے، اور اپنی رحمت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کے دل کو مطمئن کر دیں گے، اور غم نہیں ہوگا کہ کاش میں بھی دنیا میں نیک عمل کر لیے ہوتے۔ آگے ہے اللہ تعالیٰ بڑے محبت سے مراد اس سے وہ نفس ہے جو اللہ تعالیٰ کے ذکر اور اس کی اطاعت سے سکون پاتا ہے اور اس کے ترک کرنے سے بے چینی محسوس کرتا ہے۔ یہ وہی نفس ہو سکتا ہے نا جو اللہ کی رضا میں راضی رہا، جہاں اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ اس وقت اسے فرمائیں گے یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے اطمینان پکڑنے والی جان، ارجعی، تو لوٹا، الی ربک، اپنے رب کی طرف، یعنی پہلے بھی تیرا ٹھکانہ تیرے رب کی طرف تھا، اب تو آ دنیا میں، تو نے میری مرضی کے مطابق کام کیا، آج میں تیری مرضی کے مطابق کام کروں گا، راضیتاً، دنیا میں راضی کرنے والی مرضیہ راضی کی گئی۔ اللہ تعالیٰ اس نے اپنی زندگی جو ہے وہ اللہ کی رضا کے مطابق گزاری، تو اللہ تعالیٰ اپنے آخرت میں معاملہ اس کی رضا کے مطابق کریں گے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اللہ تعالیٰ سے ملنے کو پسند کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اس سے ملنے کو پسند کرتے ہیں، اور جو اللہ تعالیٰ کی ملاقات کو ناپسند کرتا ہے تو اللہ بھی اس سے ملنے کو ناپسند کرتے ہیں۔ یہ حدیث سن کر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سوال کیا، اللہ سے ملنا تو موت ہی کے ذریعے ہو سکتا ہے، لیکن موت تو ہمیں یا کسی کو بھی پسند نہیں۔ آپ نے فرمایا یہ بات نہیں ہے، حقیقت یہ ہے کہ مومن کو موت کے وقت فرشتوں کے ذریعے اللہ کی رضا اور جنت کی بشارت دے دی جاتی ہے، جس کو سن کر وہ موت اسے زیادہ محبوب ہو جاتی ہے۔ اس طرح کافر کو موت کے وقت عذاب اور سزا سامنے کر دی جاتی ہے، اس لیے اس کو اس وقت موت سے بڑھ کر کوئی چیز بری اور مکروہ معلوم نہیں ہوتی۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ انعام کریں گے، فَادْخُلِی، پس تو داخل ہو جا، فی عبادی، میرے بندوں میں، وَادْخُلِی، اور تو داخل ہو جا، جنتی، میری جنت میں، یعنی میرے بندوں میں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ عباد الصالحین، نیک لوگ میرے بندے ہیں، اور جنت میں اس وقت اس میں جنت کو اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف منسوب کر کے کہ میری جنت فرمایا، جو ایک بڑا اعزاز ہے، اور اس کی طرف اشارہ ہے کہ وہ جنت صرف یہی نہیں، ہر طرح کی نعمتیں راحتیں دنیا میں جمع ہوں، بلکہ اللہ تعالیٰ کی جو جنت ہے وہ بڑی بے مثال، جس کی کوئی جو ہے کوئی مثال ہی نہیں، اللہ تعالیٰ اسے اپنی جنت میں یعنی اپنے قرب میں جگہ دیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی راضیہ مرضیہ میں شامل کرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔